بغیر اس کے کہ میں کچھ القاب استعمال کروں، اب وقت کی زنجیریں بڑی سخت ہوتی جا رہی ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ میں شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ کے لیے ایک استقبالیہ نعرہ ہو جائے اور اس کے بعد قبلہ ہاشمی میاں صاحب کا خطاب ہوگا۔ تمام حضرات بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، پیر سید عرفان شاہ صاحب، شیر اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، آج کی فقید المثال عظیم الشان سنی کانفرنس اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ چکی ہے۔ آپ نے علماء کرام اور ممبران پارلیمنٹ، قائدین کی تقاریر اور ان کی طرف سے لائے عمل جماعت اہل سنت کی طرف سے فتویٰ سماعت فرما لی۔ وقت بہت کم ہے اور ابھی ہمارے مہمان خصوصی خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں سب سے پہلے جماعت اہل سنت پاکستان کے ذمہ دار حضرات، حضرت قبلہ مفتی گل رحمان صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد اکبر زیرک صاحب، حضرت قبلہ پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب صدر جماعت اہل سنت، اور حضرت صاحبزادہ مصباح المالک لقمانوی صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت، اور ناظم لنگر جناب علامہ مولانا غلام رسول صاحب، ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جن سے یہ مشورہ کرتے ہیں، میں ان سب کو خاص طور پر آج ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے جو میرے احساس ہے، یہ جتنی مجھ میں صلاحیت ہے کسی بات کو محسوس کرنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان اور برطانیہ میں اہل سنت و جماعت کی حقیقی قیادت یہی ہے، کیونکہ قیادت کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کانفرنس اپنے اعلان کے مطابق منعقد کرنا ان لوگوں کی جرت کا اظہار ہے۔ میں اس پر انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب جو خصوصی سرپرست ہیں، اور ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب حضرات اس فیصلے میں شامل ہیں۔
اور جو لوگ پروگرام کا اعلان کرتے ہیں پھر اس کو کینسل کرتے ہیں اور نادیدہ آنے والے حالات کے پیش نظر اس کی تپش کو نرا محسوس کر کے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اہل سنت کی قیادت کے قابل نہیں ہیں۔ میں کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ محسوس کریں، آج میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف باتیں کروں گا 2-3، کیونکہ ایک تو ٹائم نہیں ہے، دوسرا سچی بات یہ ہے کہ آج عرفان مشہدی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو تقریر 25 سال سے میں کر رہا ہوں اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی شدت ہے، بڑی حدت ہے، یہ تو فتوے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ پورا ماحول امام احمد رضا بریلوی کی زبان بول رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتووں کا دور نہیں رہا؟ فتوے دور سے تعلق نہیں رکھتے، فتووں کا تعلق اپنے جذبات سے، اپنے ایمان سے ہوتا ہے۔ جدی کلی نو اگ لگے وہ ہی جانے، اور ہمیں یہ آگ آج نہیں لگی، شاید کچھ لوگوں کو آج لگی ہے تو وہ فتوے جو ہیں ان کی تائید کرنے کو تیار ہیں، اور آج بڑے بڑے لارڈ اور بڑے بڑے ممبر پارلیمنٹ اور کون کون ہیں جو کافر کافر کہہ رہے ہیں۔ کل تک تو یہ عرفان مشہدی کی تقریر تھی، آج ان کو بھی یاد آ گیا کہ کچھ لوگ کافر ہیں۔ آج سب کو یاد آ گیا، آج یاد آیا۔ اگر اپنے گھر کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنی جانوں کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنے بچوں کا مستقبل خطرے میں محسوس ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں۔ ارے ہمیں یہ تو کتے اس وقت کے کافر نظر آتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے علم کی توہین کی، جب انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو بلڈوز کیا۔ یہ آج کے کافر نہیں ہے، یہ جنت البقیع کے قاتل اس وقت کے کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ آج لوگوں کو یاد آیا یہ کافر ہیں، جب اپنے گھروں تک شعلے اور ان کی لپٹ پہنچی ہے، جب رسول اللہ کا گھر جلایا گیا تب تمہیں کیوں نہیں یاد رہا کہ یہ ٹیررسٹ آج کے ٹیررسٹ نہیں ہیں، کربلا معلیٰ کے ٹیررسٹ سے اس کا رابطہ ہے، یہ یزیدی ہے، یزیدی۔ کربلا کا ٹیررزم آپ کو بھول گیا؟ ہمیں تو وہاں بھی وہ لعنتی نظر آتا ہے۔ آپ کو بھول گیا کہ کنہوں نے پوری جنت البقیع کو بلڈوز کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو ننگا کیا، خاتون جنت کی قبر کو جنہوں نے ننگا کیا۔ کیا آج تک آپ کو مسلمان نظر آ رہے تھے؟ آپ کی بھی آنکھوں کا قصور ہے، آپ اپنے گھر کی فکر میں لوگوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے تحفظ میں لوگوں کو کافر کہنے سے آپ ہچکچاتے ہیں؟ شرم کرنا چاہیے، ہمیں بھی خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں اور کیا شے ہیں۔ آگے چلیے، وقت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گرامی قدر حضرات، کہ کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے دوست علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کی تقریر سے بھی کچھ ان حضرات کا بھی موقف سامنے آیا، اگرچہ اس کا انہوں نے حل بھی پیش کیا ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ بات بہت ہی قابل غور ہے، جو اپنی فہم کے مطابق اللہ کی توفیق سے کہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں
احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے کے یا عمل کرنے کے پابند ہیں، اور کچھ احکام شریعت کے وہ ہیں کہ جو عوام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، احکام عامت المسلمین کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں، کچھ احساسات ہیں اور کچھ تقاضے ہیں ملت اسلامیہ کے، لیکن اس میں جو باریک فرق ہے، باقی سب باتیں دہرائی گی، بار بار بیان ہوئی ہیں وہ نہیں عرض کروں گا، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں توجہ کریں کہ ملت کے کچھ تقاضے ہیں۔ بوسنیا چیچینیا کے بھی مسائل ہیں، کشمیر کا بھی مسئلہ ہے، فلسطین کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے آپ عوام اہل اسلام، آپ سن لیجئے، اس پر میں لمبی چوڑی بات کرنا کا ٹائم نہیں ہے اور ضروری تھا لیکن نہیں کروں گا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرمائے، اقیم الصلاۃ جب اللہ کہے نا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو یہ آپ سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ امر متوجہ ہوتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہر بندہ دے، زکوٰۃ ادا کرے، جو صاحب استطاعت ہے ہولان ہول ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، یہ امر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز قائم کرو ٹائم آ جائے تو۔ لیکن اب سنیے توجہ سے، اگر قرآن یہ کہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو یہ امر آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ امر حاکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، اس پہ غور کرنا آپ کا کام ہے، میں تھوڑے وقت میں اس پر اور کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، آپ اٹھتے ہیں اور ایک آدمی پر پرچہ درج ہو جاتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ غلط ہے، آپ کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نوجوان نے غیر شادی شدہ وہ زنا میں مبتلا ہو گیا تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑا اس کی سزا ہے، لیکن یہ امر بھی حاکم اور قاضی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اس سزا کو نافذ کرے، یہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی کسی زانی کو پکڑ کے 100 کوڑا لگا دیں جہاں بھی مل جائے آپ کو۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بڑے بڑے وہابی مفتیوں کو نہیں آتا، اور اسی کی بنیاد پر وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، غور کریں، مسئلہ اور ہے وہ سمجھتے ہی نہیں، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ چمچے ہیں سارے مولوی جو حکومت کی ہمیں ہم لا رہے ہیں، ہم چمچے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں جی 2-2.5 گھنٹے سے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کہا ہمیں پتہ ہے بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم 55 دلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 1 ارب مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ ان 55 دلوں کی طرف، پراسٹیٹیوٹ بروکرز کی طرف، یہ 55 دلوں کی طرف منسوب ہوتا ہے جن کو آپ نے مسلم ممالک کا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ اور میں ان مفتیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جا کر سعودیہ کی نوکری کرتے ہیں، پوچھو جو بات تم ٹونی بلیر سے بنوانا چاہتی ہو ذلیلو، یہ جا کے شافات سے کہو، اس کا ذمہ دار ٹونی بلیر ہے۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹونی سے پوچھ رہے ہیں، بھوکے ہو ننگے ہو، تمہاری ملت کوئی نہیں، خدا نے دیا کچھ نہیں، تمہیں مال نہیں دیا، وہ مال رنڈیوں کو دینے کے لیے نہیں دیا، وہ مال اس لیے دیا تھا کہ طاقت جمع کرو اور کفر سے لڑ جاؤ، لیکن کفر سے لڑنے کا حکم آپ کو نہیں، امیروں کو بادشاہوں کو ہے۔ اب اس ملک کے باشندے ایک ایک اکیلا خودکشی کرتا ہے، جس ملک میں 6 لاکھ فوج لڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے، پورا بجٹ سال کا ہماری قوم کا وہ کھا جاتی ہے، اور لڑنے کے لیے یہ بچے رکھے کہ وہ خود جا کے خودکشیاں کرتے پھرے۔ مسئلے کو سمجھو، 55 سال سے 6 لاکھ فوج ہمارے سارے وسائل کھا جاتی ہے، اور لڑائی کے وقت
یہ ملا تیار کر رہے ہیں ان لوگوں کو، جاؤ جی جا کے خودکشی کرو، کسی کے نیچے سر دے دو، جا کے ٹرین کے نیچے دے دو جناب، ٹرین میں جا کے حملہ کر دو۔ میں نے کہا بے ایمانو، قرآن پاک نے فرق کیا کہ جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ ہر فرد پوری کرے، اور جو اجتماعی ذمہ داری ہے جب تک ملت کا امام اس کا اعلان نہ کرے وہ تم پر واجب ہی نہیں ہے۔ کیا جہاد کا تصور ہے تمہارا؟ تم تو پاگل ہو، تم تو ایک لفظ نہیں سمجھتے قرآن پاک کا۔ یہ لڑائیاں تم کر رہے ہو۔ اب اگر یہ بھی بات ایک منٹ کے لیے مان لیجیے لڑائی ہوتی ہے عراق کے لیے، تو میں نے کہا حضرت فاطمہ تو زہرا نے کیا زیادتی کی تھی، ان کی قبر کے خلاف کیا اٹیک کیا آپ نے؟ معلوم ہوتا ہے اٹیک آپ کے اندر کوئی اور قسم کا ہے، کوئی اور اٹیک ہے۔ آپ کو ایشو چاہیے، ایشو نہ ہو تو آپ مر جاتے ہیں۔ کیوں کہ کھانے پینے کی آپ کو عادت ہے اور بلیک میلر ہیں آپ۔ ابھی میرے بھائی ربانی صاحب نے کہا تھا کہ ابتدان تو ٹھیک شروع ہوا، بھئی افغانستان کا جہاد تھا وہ ٹھیک شروع ہوا، کچھ چیز آنی چاہیے تھی تو بھی افغانستان میں آتی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بولی فور الرحمان کا پیٹ کیوں بڑھ گیا؟ وہ تو پاکستان میں رہتا تھا، اس کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ فضل الرحمان کو کیوں ملا؟ سمیع الحق کو کیوں ملا؟ اور ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں آج بھی، جو سرمایہ انہوں نے فراہم کیا یہ پیٹتے ہیں امریکہ کے سامنے بھی، یہ روتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کدھر گیا جو میں نے دیا تھا؟ اب یقین کیسے آئے؟ تو خود یہی پوچھتا ہے، اچھا کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ افغانوں سے بھی مجھے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صرف اٹیک ان کا رشیا کے خلاف تھا اور صرف دین کے لیے تھا تو پھر یہ آفتاب، یہ ربانی اور یہ آپ ربانی نہیں، وہ ربانی ان کا صدر، وہ ربانی اور یہ حکمت یار اور یہ سارے آپس میں لڑ کے کیوں مرے؟ آپس میں لڑائی ہوتی تب ہے جب عیسائیوں اور یہودیوں کا مال آ جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق نے بتایا تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے تمہاری بھوک سے خطرہ نہیں، تمہارے دولت مند ہونے سے مجھے خطرہ ہے۔ کیوں کہ بھوک کبھی ملت اسلامیہ کی غیرت ختم نہیں کر سکتی، ان میں پھوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اسلام جب تک غریب رہے گا غیرت زندہ رہے گی، مال آئے گا تم تباہ ہو جاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، آج میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تیاری غلط ہے، مگر یہ غلطی بھی ہم تو بتا رہے ہیں، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کتنے تیر سہتے ہم آپ کو اندازہ ہے؟ جب تقریر کرتے ہیں تو اپنے پرائے علماء عوام صاحب ان کو دماغ خراب، یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری کانفرنس خراب کر دیتے ہیں۔ ان کو بلا تو بیٹھتے ہیں کہ مدنی کو بات کریں گے، آگے اپنے فلسفے ٹھوکتے رہتے ہیں۔ کتنی دشنام ہمیں سہنے پڑتے ہیں، لیکن ہم آج نہیں بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ صرف اس ایک مسئلے میں تو غلط برین واشنگ نہیں کی انہوں نے، رانگ برین واشنگ نہیں کی، یہ تو خدا کی توحید پر بھی غلط برین واشنگ کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر بھی غلط برین واشنگ کرتے ہیں، ختم نبوت پر بھی لوگوں کی غلط برین واشنگ کرتے ہیں۔ اس ایک برین واشنگ پر آپ کو آخر کیوں محسوس ہوا؟ محسوس کیجئے اس بات کو، یہ غدار ہے اسلام کے۔ اور سن لے پارلیمنٹ بھی اور ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز سن لے کہ مسلم ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہابی ٹیررسٹ ہیں۔ مسلم ٹیررسٹ، یہ تو بدماش ہیں، بدماش۔ آپ نے سنا کبھی پنجاب میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شریف خاندان میں بھی ایک لڑکا بدماش ہو جائے نا، سب کو چھیڑ کے آ جاتا ہے، سب کو چھیڑ کے نا آ جاتا ہے گھر میں، اور پھر جب حملہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہماری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ذلیل آدمی جب شرارت کرتا تھا تب تو برادری سے مشورہ کرتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بس مسئلے؟ یہ وہابیہ بھی آپ کے نام نہاد بدماش مسلم ہیں،
نام نہاد بدماش مسلم، جب چھیڑنے جاتے ہو تب ہم سے پوچھتے ہو کہ قرآن و سنت کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرو، پوچھتے ہو، اور جب آگے سے تولا پڑے منہ پر پھر کہتے جی اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ فضل الرحمان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حزب التحریر کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ ہوگا، ہاں ہمیں لڑنا ہے۔ ہم جہاد کی آیتوں کو اگر کہیں جی مذہبی منافرت کا بل پاس کر رہے ہیں، اب آیتیں نہیں پڑھنے دیں گے، کون نہیں پڑھنے دے گا؟ کون نہیں پڑھنے دے گا؟ دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، یہاں کربلا کے میدان سجیں گے، حسین ابن علی کے بیٹے سب سے پہلے ایک ایک آیت کی عظمت کے لیے اپنا گلا کٹوائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ وہابی گڑبڑ کریں تو آیتیں نہ پڑھو، وہابیوں کا نزلہ وہابیوں پہ گراؤ، اسلام پہ کیوں گراتے ہو؟ ان لانتیوں کو تو ہم خود کافر کہتے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں کہ وہ کافر ہیں؟ بولو، جن کا ایمان ہے وہ بولو۔ اور حضور کے گستاخ وہابی ہیں، اور وہابی کافر ہیں کہ نہیں؟ اب بھی آہستہ بولو، آپ کی انہی عادتوں نے تو پہلے یہ حالات پیدا کیے، آپ بولتے رہتے تو یہ حالات ہی کبھی پیدا نہ ہوتے۔ زور سے کہو، ہیں کہ نہیں کافر؟ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی ہے کافر کہ نہیں؟ آج آپ کو کیا خطرہ ہے؟ آج تو بڑے بڑے دانشوری بھی بول رہے ہیں، ہم تو دیوانے ملا ہیں، ہماری کیا بات ہے؟ گرامی قدر حضرات، منافرت بل کوئی اگر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں ایسے بلوں کو، یہ بل بلوں میں گھس جائیں گے۔ آیتوں کے نگہبان زندہ ہیں، رسول اللہ کی نسل منقطع نہیں ہوئی، حسین ابن علی کے سر سے زیادہ قیمتی کسی سید کا سر نہیں ہے، مریں گے اور مر کے آپ کو دکھائیں گے، اعلان کر رہا ہوں، میں ہزاروں کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، مریں گے مر کے دکھائیں گے، لیکن وہابیوں کے جس سفلی جذبات پر نہیں مریں گے، اسلام کی عزت کے لیے مریں گے۔ گرامی قدر حضرات، بات وہی ہو گئی، پھر لمبا ہو گیا موضوع۔ آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، لوگ ناراض تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ٹی وی پر ہر وقت مرزا بیٹھا ہے، چیلنج کرتا ہے، مسئلے کرتا ہے، اور ہماری صفوں میں سکوت ہے۔ پچھلے سال ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے میں کر دکھاؤں گا، سال گزر گیا، یہاں ہوئی تھی نا بات، سال گزر گئے۔ کچھ اور پیروں کے نام لوگ لیتے، وہ چندے کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلقے ہوئے سو چادر زہرا، ان کا بس سے گئے سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر بیچ ڈالے، حضور کی کالی کملی بیچ ڈالے۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، ہمارے تاجر، ہمارے صاحب ثروت سنی عاشقان مصطفیٰ، کسی کے پاس اگر اوقات ہے اور وہ دشمنان مصطفیٰ کا جواب دینے کے لیے ہمت نہیں لڑا رہا، مولوی ہو، پیر ہو، تاجر ہو، دنیا دار ہو، اس کے جینے پر لعنت ہے، اس کی ایک ایک سانس پر لعنت ہے۔ وہ اگر ناموس مصطفیٰ بیچ کر کھا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے اگر وہ گندگی کھا لے تو اس کے لیے بہتر ہے، غلاظت کھا لے تو بہتر ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس حرام ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہو اور نہ کریں، اس سے تو موت بہتر ہے ہمیں آ جائے۔ اللہ کی قسم، ہر سنی پر فرض ہے کہ ختم نبوت کے غداروں کے مقابلے کے لیے جان بھی پیش کرے، مال بھی پیش کرے، اور جو اس سلسلے میں کچھ کر چکے انہیں میدان میں آنا چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں لمبا وقت نہیں ہے جینے کا بھی، میرے قائد تشریف فرما ہیں، آپ نے تقریر بھی فرمائی بہت عمدہ،
हमारी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हजरत साहबजादा पीर अतीकुर रहमान साहब फैजपुरी, उनकी क़यादत में, सियादत में, और हमारे फिक्री कायद हैं हजरत हाशमी मियां भी तशरीफ फरमा है। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारी जमात जिंदा है और जिंदों की तरह अपने मामलात को हमें लेना है, रोना नहीं। अभी अश्कशोई करवासू पूछो और अमली कदम उठाओ। यहां बैठकर ये रिवाज हो गया, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ, जो कुछ नहीं उनसे हमारी बात ही कोई नहीं। जो हैं सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, उनसे बात है। अमली कुव्वत का मुजाहरा करो, मैदान में आओ। हमें अमन कायम करना है, अमन कायम करना है, लेकिन सही निशानदेही के साथ। और उनको भी पता है हमारी क्या तकरीर है। हिज़्ब तहरीर की तकरीर नहीं सुनी आपने? कहते कत्ल भी ठीक है, जिना भी ठीक है, चोरी भी ठीक है, लुट लो भी ठीक है, सबकी केस्टें मौजूद है। अब ये क्या खुर्दबीन से ढूंढते फिरते हैं कि मुजरिम कौन है? मुजरिम सामने खड़ा है, निशानदेही मौजूद है। ये अहले सुन्नत व जमात, ये पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। लेकिन नामूस रिसालत पर कोई हरफ आया, नामूस दीन पर कोई हरफ आया तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान अमन जरूरी है, लेकिन दीन की कीमत पर नहीं। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।